سب سے پہلے تو میں حکومت وقت سے اور صاحبان اقتدار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دینی مدارس و جامعات اور ان علماء کو اپنا حریف نہ سمجھیں، ان کو آپ اپنا حلیف سمجھیں۔ اور میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں کوئی حب الوطنی نہ سکھائے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ببانگے دہل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اس لیے یہ وطن، یہ دیش، اس کی سرزمین، اس کی مٹی ہماری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے وفادار رہیں گے۔ دوسرا پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کے مفادات کو، ملک کے مفادات کو، عوام کے مفادات کو ہم الحمدللہ بہتر سمجھتے ہیں، لہذا میں گارنٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس و جامعات میں نہ ریاست کے مفاد کے خلاف، نہ ملک کے مفاد کے خلاف، نہ قوم کے مفاد کے خلاف کوئی بات کبھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہ کبھی ہوگی۔ اسی طرح میں پہلے بھی کہا تھا کہ جن پہاڑوں میں آج آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہے، انہی سے ہم اللہ کے بندوں کو اتار کر لاتے ہیں، انہیں حب الوطنی سکھاتے ہیں، انہیں محبت پاکستان سکھاتے ہیں، انہیں محبت دین سکھاتے ہیں، اور ان سے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اداروں کے کردار کو اور ہمارے اداروں کی خدمات کو مثبت انداز میں دیکھا جائے اور سمجھا جائے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جن حالات سے ہمیں گزرنا پڑا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے بروقت اپنے دوستوں کو خبردار کیا تھا کہ یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح کے حالات سامنے آنے والے ہیں، آپ ریڈ لائن کراس نہ کریں اور آپ اس کو کال آف کر دیں، موقوف کر دیں، لیکن صاحب البیت ادریٰ بما فی، گھر والا اپنے معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی مصلحت کیا تھی، لیکن جو ہوا اللہ کی تقدیر تھی اور ہو گیا، کاش کہ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ ہماری ہمیشہ سے تمنا تھی۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے کہ اہل سنت و جماعت کی مساجد اور مدارس کو لاک کرنے اور کنٹرول میں لینے کی بات ہوئی، 300-350 مدارس و مساجد کا مسئلہ تھا، تو ہم نے حکومت پنجاب کے ساتھ، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کی، اور آخر کار وہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم اہل سنت کی تمام ان مدارس و مساجد کو جو حکومت نے کنٹرول میں لیے ہیں یا سیل کیے ہیں، نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی گارنٹی پر آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا ہم اپنی گارنٹی پر لیں گے، لہذا ہم نے لیے، اور جن جن کے ادارے تھے وہ ادارے ہم نے ان کی تحویل میں دے دیے، اور وہ جو فٹ پاتھ پر آ گئے تھے الحمدللہ واپس اپنے اپنے اداروں میں باوقار انداز میں دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 1-2% مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں بھی پرامن انداز میں حل کر لیا جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔
اس کے علاوہ میں نے اہل اقتدار کو پہلے بھی پیغام دیا تھا کہ اس طرح کے ایکشن نہ کریں کہ تاثر یہ پیدا ہو کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے ابھی 2 دن پہلے بھی ان سے مکالمہ کیا، آئندہ بھی کریں گے، اور جو چیزیں ہیں جو ہمارے لوگ اریسٹ ہیں کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا، جو بے قصور ہیں اور بلا وجہ جن کو کے خلاف کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کے مسائل کو بھی حل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس حکومت کا اقتدار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ پوری دیانت کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرنا، اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ پورے اہل سنت و جماعت ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، فساد نہیں چاہتے۔ اور ہم نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ بند گلی میں ہر بار مت جاؤ، اور ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ کسی کو بند گلی میں جبراً مت لے جاؤ۔ یہ ان مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرو، اور ہم بھی نہ فساد چاہتے ہیں، نہ دہشت چاہتے ہیں، نہ حکومت کے ساتھ بلا وجہ ٹکراؤ چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہماری مشرقی سرحد پر بھی، مغربی سرحد پر بھی، ملک کے اندر بھی حکومت کو، ریاست کو، مملکت کو مسائل درپیش ہیں، دہشت گردی ہے، فتنۃ الخوارج جن کا نام دیا گیا ہے، یا فتنۃ الہند نام دیا گیا ہے۔ تو لہذا ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مسلح افواج اور سلامتی کے اداروں کے جو بہادر نوجوان اور افسران قربانیاں دے رہے ہیں، ہم ان کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں، اور ہم ان کی قربانیوں کو قدر اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے پورا مشرق وسطیٰ دیکھا، کیا حال ہو گیا، وینزویلا کا دیکھا، کیا حال ہو گیا۔ لہذا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک غیور قوم اور غیور ملک کی طرح ملک کے تحفظ کے لیے ایک غیور اور جذبہ جہاد اور قوت ایمانی سے فیضیاب افواج چاہیے، ہمیں بھی اسباب چاہیے، اور ان مقاصد کے لیے ہم اپنی مسلح افواج کے قدم بقدم اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مشرق میں، مغرب میں، سرحدوں سے باہر، سرحدوں کے اندر جو دشمن ہمارے ملک کو اور قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چل رہے ہیں، ان کی چالوں میں ان کی ناکامی کے اسباب مقدر فرما، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بساط کے مطابق ملک کے حالات کو نارمل لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات دعائیں بھی کریں، پرامن بھی رہیں اور پرعزم بھی رہیں۔ قوموں پر، ملتوں پر مشکل وقت آتا ہے، لیکن جو غیور قومیں ہیں وہ مشکل وقت کو بھی حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی اہل سنت و جماعت سرخرو ہوں گے۔ لیکن یہ ملک یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں پر باقاعدہ ایک آئینی اور قانونی نظام موجود ہے، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم بھی کام کرتے ہیں، اوروں کو بھی کام کرنا چاہیے، اور تصادم کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہ ہمارے مفاد میں ہے، نہ ملک کے مفاد میں ہے۔ وہ دین کہ جس نے یہ بتایا ہو کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا،
کہ جس نے کسی ایک بے قصور جان کو کسی قصاص کے بغیر یا فساد فی الارض کی جرم کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پوری انسانیت کے تحفظ جان کے اجتماعی حق کو پامال کیا۔ ومن احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک بے قصور جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ لہذا یہاں قوم اور حکومت کے درمیان اس درجے کا تصادم نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں جانی نقصان ہو، انسانیت کی حرمتیں پامال ہوں۔ جو ہو چکا ہے ہماری کوشش ہے کہ اس کا کوئی ازالہ ہو اور پھر سب کے لیے میدان عمل میں کام کرنے کے لیے آئین اور قانون کے دائرے میں پرامن مواقع دستیاب ہونے چاہیے۔ ہم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، ہم اکیڈمک ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں۔ ہمارا مشن تعلیم و تعلم ہے، ہمارا مشن دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل کا تحفظ ہے۔ ہمارے مسجد کا ممبر اور مصلی آزاد ہونا چاہیے، مسند تدریس آزاد ہونی چاہیے، مسند خطابت آزاد ہونی چاہیے، اور ہمارا جو بندہ مائک پر بیٹھا ہے اس کو ذمہ دار بھی ہونا چاہیے اور اپنی قومی اور ملی اور دینی ذمہ داریوں کے تقاضوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم کسی عملی سیاست میں نہیں ہیں، لیکن اس ملک کے حکمرانوں کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایک مسلکی اور دینی جو تعلق ہوتا ہے اس کی ہم کبھی نفی نہیں کر سکتے، اس کی پاسداری ہمیں کرنی پڑتی ہے، اور قوم ہم سے توقع رکھتی ہے، لیکن قوم کو ہم سے قانون اور آئین کے دائرے میں توقع رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ رضویہ ہماری ام المدارس ہے۔ یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور ماشاءاللہ اس کے کئی کیمپسز ہیں اور 5-6 ہزار طلبہ اور طالبات اس کے میں تعلیم پا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ مجھ سے پہلے علامہ رضا ثاقب مصطفی نے بتایا کہ دنیا میں جہاں جہاں وہ گئے جامعہ نظامیہ کے نور علمی کے فیضان کو انہوں نے ہر جگہ پایا ہے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرے گا۔ ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو حضرات ہمارے پیغام کو سننا چاہتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے ساتھ آپ جڑے رہیں، وابستہ رہیں، آپ تعاون کریں۔ اور میں آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے اپنے جوان علماء سے یہ کہوں گا کہ آپ حضرات یہاں سے جانے کے بعد اپنے اساتذہ اور اپنے مادر علمی کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم رکھیں، قائم رکھیں، جڑے رہیں۔ یہ ہمارے اور آپ سب کے استاد الاساتذہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کی کرامت ہے کہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد یہ ادارہ جمود کا شکار نہیں ہوا بلکہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے گا۔ اور صاحبزادہ علامہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی نے الحمدللہ اپنے اکابر کے طریق پر
اس ادارے کے کام کو جاری رکھا ہے اور اسے ہمیشہ پوری توانائیوں کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ، علمی وقار کے ساتھ اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، کہ شب معراج کو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ تقرض شفاہہم بمقارید من النار، کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ علماء ہیں کہ جو لوگوں کو تو بتاتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے بھی فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ جو دعوت حق تم اوروں کو دے رہے ہو اس کا اولین مخاطب تمہاری اپنی ذات ہے، اور تم کتاب الہی کو پڑھتے ہو کہ دنیا میں لوگوں کے لیے تو استثناء ہے لیکن کتاب الہی میں اور سنت مصطفیٰ میں کسی کے لیے کوئی امینٹی اور استثناء نہیں ہے۔ اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت سب پر حاکم ہے، ان پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے، اور جو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہے تو آئے قرآن و سنت کے معیار پر۔ انشاءاللہ تعالی ہم خود بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے اور آپ کو بھی پرکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو وہ استعداد، وہ قابلیت، وہ جرت، وہ ہمت، وہ فہم، وہ فراست، وہ دانش، وہ حکیمانہ آگہی عطا فرمائے کہ ہم دین کے وقار و اعتبار کا باعث بنیں اور ہماری وجہ سے دین کے وقار پر کوئی حرف اور کوئی نقص نہ آئے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔